بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف پبلک ساتھ آپ کا میزبان اصغر فہیم۔ سردار تیری دستار پہ لعنت، یہ ام رباب کا عدالتی فیصلے کے بعد یعنی رد عمل ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ سردار تیری دستار پہ لعنت۔ آج میرے والد صاحب، دادا اور چچا جان کے قاتل 8 مجرم، 8 کو عدالت کی جانب سے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں اس فیصلے سے یہ ثابت ہو چکا کہ عدالتیں شاید یہ پیغام دے رہی ہیں سرداروں اور وڈیروں کو کہ آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ جائیں، جس کو قتل کرنا چاہیں، جس طرح کرنا چاہیں، یہ عدالتیں آپ سے نہیں پوچھیں گی، کچھ بھی نہیں کریں گی۔ مگر میرے حوصلے اب بھی بلند ہیں۔ سرداروں کی حسرت ہے، مجھے ڈراتا ہوا جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں، روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ حسرت وہ قبر تک لے کے جائیں گے۔ میرے حوصلے بلند ہیں، میں حسینی ہوں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ نظام، یہ ریاستی عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے، میں اس کو فیصلے کو چیلنج کروں گی، میں ہائی کورٹ جاؤں گی، انشاءاللہ انصاف میرا حق ہے وہ میں لے کے رہوں گی۔ دوسری بات، سرداروں کی جانب سے یہ ایک ضد والا فیصلہ، کئی دنوں سے یہ انفارمیشن میرے پاس آ رہی تھی کہ سردار چاہے جو ضد کر رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ہم لے کے رہیں گے اور سب کو آزاد کروائیں گے۔ تو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 قتل ہوئے ہیں اور اس میں ایک بھی مجرم کو سزا نہیں لگی۔ تو آپ سب خود سمجھیں، شعور مند لوگ خود سمجھیں کہ یہ کس طرح کا فیصلہ ہے، کہاں سے آیا ہوا فیصلہ ہے۔ یہ عدل کے نظام کا جنازہ نکلا ہے، مگر پھر بھی میرے حوصلے بلند ہیں۔ اس دور کی کربلا میں بھی قاضی شرح، جس کو سپریم کورٹ کی جگہ پہ مانا جاتا تھا، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ معذلہ حسین واجب القتل ہے، مگر آج بھی حسین زندہ ہے، یزید کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ناظرین، گزشتہ 8 سالوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ جناب یہ ام رباب، جس کے والد، چچا اور اس کے جناب دادا کو قتل کیا جانے کے بعد یہ ایک فیصلہ، یہ ایک عدالتی میٹر چل رہا تھا، جس میں جناب وہ پیدل کے وہ جناب عدالتوں میں جاتی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک مجھے انصاف نہیں ملتا اس وقت تک میں جوتی نہیں پہنوں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ کل جناب ایک فیصلہ آیا جس میں مقامی عدالت نے ان تمام لوگوں کو باعزت بری کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت کو یہ کم از کم سوچنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ ملزم نہیں ہیں تو پھر کم از کم ان کو یہ تو بتایا جائے کہ اس کے اصل ملزم کون ہے۔ ان لوگوں نے پھر ان کے ساتھ ان کے جناب خاندان کو اجاڑا ہے، کن لوگوں نے جناب اس کے والد، دادا اور چچا کو قتل کیا ہے۔ اگر وہ لوگ یعنی عدالت کا، ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ کم از کم اس کو اتنا تو حق دیں، اتنا تو کم از کم اس کے زخم و نپاشی نہ کریں کہ جس کے جناب اس کے گھر کے پورا خاندان اجاڑ دیا گیا ہے اور ان کے ملزمان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ بہرحال وہ ایک تنہا خاتون باہمت ہے، بڑی حوصلے میں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جناب فیصلہ آ گیا ہے۔ تو عدالت کی طرف سے اس فیصلے پہ جناب اس نے جو ریمارکس دیے اور رد عمل دیا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اس کو چیلنج کروں گی، میں اعلیٰ عدالتوں میں جاؤں گی، میں جناب ہائی کورٹ جاؤں گی، اور مجھے سپریم کورٹ جانا پڑا، جہاں تک بھی جانا پڑا، میں انصاف کے لیے دن رات محنت کروں گی۔ لیکن اس سے سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے، جس کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا گیا ہے، کہ اس عدالتی فیصلے کے بعد ان سرداروں نے کلاشنوں کے ساتھ جناب ان کو جناب دنیا میں فضا میں بلند کرنے کے بعد اس میں ہوائی فائرنگ کی اور جناب دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ جناب ہمارے سرداری نظام کے سامنے کس کی ہمت ہے۔ حالانکہ بیسک طور پہ بھی یہ باتیں سب کے سامنے ہیں کہ یہ جب سردار مختار خان صاحب اور جناب یہ جو سردار تھے، ان کے آپس میں صرف اور صرف اسی چیز کا جناب جھگڑا تھا۔ یہ جو سردار جن کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے، ان کے متعلق یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سردار مختار خان ہیں یہ لوگوں کو بغاوت کی طرف اکساتے ہیں۔ یہ جو ڈیرہ شاہی ہے سندھ کے اندر، جو نظام ہے، وہ شاید یہ وڈیرے لوگوں سے شاید سجدہ نہیں کراتے۔ باقی جناب میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی وہاں پہ جناب کوئی جرت نہیں ہے لوگوں کو۔ تو یہ سارا وہ جو وہاں کا نظام ہے، یہ جو اخلاقی پستی ہے، وہ جو وہاں کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے، وہ وہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے، اور وہاں کا جو نظام اور حالات دیکھ کے ترس آتا ہے، اور وہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ شکر یہ ہے کہ پاکستان کے کم از کم ہم اس حصے کے باسی ہیں جہاں پہ کم از کم کچھ نہ کچھ قانون کی بالادستی موجود ہے۔ پنجاب میں کم از کم ان علاقوں کی نسبت تو آپ کو باقی 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال پنجاب میں قانون کی بالادستی نظر آتی ہے۔ سندھ میں وڈیرہ شاہی ایک معروف جملہ ہے، اور یہ جو کل کا فیصلہ ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔
अब मजीद देखते हैं कि जनाब वहाँ पे क्या होता है, अदालतें किस तरफ ये रुख देती हैं। बाकी उमर बाप का अपने वीडियो बयान के अंदर उसने वादे तौर पर कहा है कि मुझे तो ये पैगाम दिया जा रहा था, और ये हर उस लड़की के लिए, हर उस मजलूम के लिए वो कहती है ये पैगाम है कि आपने वडेरों के खिलाफ नहीं खड़ा होना। लेकिन मैं डरने वाली नहीं, मैं दबने वाली नहीं, मैं झुकने वाली नहीं, मैं हक से पीछे हटने वाली नहीं। बहरहाल एक बाहिम्मत खातून ने ये यानी ये दिखा दिया है दुनिया को कि जहाँ पे जुल्म है वहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, और इस खातून ने उसकी एक अमली तस्वीर पेश कर दी।